चले सितारा हो इलाल, रहबरे तरक्की हो कमाल, तर्जमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साया-ए खुदाए ज़ुल्जलाल। जिंदाबाद। इफ्तिखार रफ़ी साहब। सिकंदर भाई और चौधरी साहब तमाम का बेहद मशहूर हूँ। मैं पाकिस्तान से आज के दिन के लिए आया था और बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। साबिर रज़ा साहब का भी शुक्रिया, यहाँ आकर इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा, बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे कि जो भी आता है मईशत ठीक करने लगता है। जिस दिन हमने मुआशरत ठीक की उस दिन तरक्की ही तरक्की होगी। दोस्तों, बाबा जी वासिम अली वासिम साहब के पास एक शख्स आया, ज़ियाउल हक का दौर था, और कहने लगा कि जी ये तो देखो जी इंज हो गया, तो फला हो गया, तो 90 दिन का वादा सी। तो उन्होंने खाना मंगा के उनके सामने रखा, कहने लगे खाना खा। कहना जी खाना तो मैं खा लाँगा, पर देखो जी इंज किया, वजीर ने इंज किया, फला ने इंज किया, लुट मार पै गई। वासिम अली वासिम सरकार ने पूछा, काका तू इन्हू ठीक कर सकना है? उसने कहा नहीं। तो वासिम सरकार ने कहा फिर पुत्र खाना खा। इफ्तिखार रफ़ी अगर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता तो अपनी औकात में रहे। मुल्क बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है। जिस मुल्क में खड़े होकर हम बात करते हैं, 2-2.5 हज़ार साल से ये मुल्क आज़ाद है। जिस मुल्क के लिए हम यहाँ की मिसालें देते हैं, अभी उसको 75 साल हुए, और यकीन कर लीजिए कि हमारा पाकिस्तान 75 साल में 800 साल का सफर तय कर चुका है। आप ओवरसीज जब तक ये वाली मोहब्बत जो मैं आज देख रहा हूँ आपके दिलों में, अगर ये कायम रही तो अगले 20-25 साल में पाकिस्तान की काया पलट जाएगी। मायूस कभी मत हो। 23 करोड़ लोग वहां रहते हैं जिनकी सहायता आप यहां से बैठ के करते हैं। पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान सचमुच तरक्की की राह पर गामजन है, आगे जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा। एक खबर जब आती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस मुख्तसर बात को समझिएगा। ये 5th जनरेशन वॉर है। पहली वॉर पत्थर से हुई, दूसरी वॉर भालों से, सिंगों से, नेजों से हुई, तीरों से हुई। तीसरी वॉर में हमने तोप इजाद कर ली, बंदूक बना ली। चौथी वार थी मिसाइलों की और आइटम बम चला। ये 5th जनरेशन वॉर है। एक कोई वाकया पाकिस्तान में होता है, उसको शेयर करते हैं सारे, लेकिन उसको शेयर करते हुए कभी नहीं सोचते कि अगर मीनार पाकिस्तान पर अगर कुछ हुआ है किसी खातून के साथ, तो उस रोज 12.5 करोड़ खवातीन अपने घर में इज्जत के साथ थी। नाउमीद कभी मत हो। आप अगर मायूसी की बात करेंगे तो हम 23 करोड़ कहां जाएंगे? हम तो आपकी तरफ देखते हैं। हमें तो आपसे मिलकर आकर यहाँ बड़ी खुशी होती है, और हर तकलीफ में ओवरसीज खड़े हुए होते हैं। तो याद रखिए, खातिर जमा रखिए, पाकिस्तान बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान कैसे राइज करेगा। करना सिर्फ ये है कि इफ्तिखार रफ़ी अपनी औकात में रहते हुए वो काम करते जाओ जो तुम्हारे जिम्मे है। बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे कि ये कंधे और ये कान अपने साथी को, अपने मिलने वालों को दे दीजिए। उनकी तकलीफें सुनने के लिए, सर रख के रोने के लिए। पाकिस्तान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सब कुछ है,
میں وہیں رہتا ہوں, میں نے سب کچھ وہیں سے کمایا ہے. میں نے عزت بھی کمائی, پیسہ بھی کمایا, شہرت بھی کمائی. آپ یقین کیجئے, خاطر جمع رکھیے, مجھے بڑی اچھی تقریریں کرنی آتی ہیں, میں رائٹر ہوں, بڑی لچھے دار باتیں کر سکتا ہوں, لیکن کچھ نہیں ہوا. یہ جتنا پروسیس آج ہو رہا ہے یہ اس کے عمل کا حصہ ہے, اس سے گزرنا پڑے گا. جس ملک میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے 2 جنگیں کر کے 5 کروڑ لوگ مار کے 3.5 کروڑ کو معذور کر کے جو مینرز سیکھے ہیں, الحمدللہ وہ میرے پاکستان میں آج بھی ہیں, اور اس وقت بھی تھے جب یہ لوگ لڑ رہے تھے. استقامت پاکستان کانفرنس اس ملک میں ہو رہی ہے جن سے ہم نے پاکستان لیا تھا, اور یہ ہم پاکستانیوں کی جیت ہے. گھبرایا نہ کریں. ایک ایسے دیش کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے کہ جس کا ہر نفس آزاد ہو, خوشحال ہو, جیسے کوئی جنت کا واسی ہو. مجھے ایسے چمن کی آس ہے کہ جس کے آنگن میں انادل کا بسیرا ہو, نئی شب شبستہ کی جہاں سب کو میسر ہو, نیا موسم گلستہ کا ابد سے بالمشافہ ہو. زمین ایسی کہ جس کی پارسا مٹی کی خوشبو سے فضا مخمور ہو جائے, ہوائیں محو رقصاں ہوں, صبوحی شرم کھاتی ہو. ایک ایسا آسماں درکار ہے کہ جس کے سینے میں مقدر جگمگاتے ہوں, جہاں چندا کی ٹھنڈی چھاؤں میں مزدور کے بچے خوشی کے گیت گاتے ہوں. جہاں چندا کی ٹھنڈی چھاؤں میں مزدور کے بچے خوشی کے گیت گاتے ہوں. ایک ایسی طرز انسانی مجھے مطلوب ہے جس کو کلیسا, مندروں, مسجد کے سارے ماننے والے دلوں سے یاد کرتے ہوں, خوشی سے گنگناتے ہوں. ایک ایسے دیش کی خواہش میری کاوش کا حاصل ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ایک چیز میرے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت زندہ باد. کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھ تو لو, کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھ تو لو, ایسے ہوتے ہیں مسلمان ذرا دیکھ تو لو. عزت نفس کو لوگوں کی کچل ڈالا ہے اور بنے بیٹھے ہو انجان ذرا دیکھ تو لو. اب تو اپنے بھی حقارت پہ اتر آئے ہیں, اب تو اپنے بھی حقارت پہ اتر آئے ہیں. چاہتوں کا یہ بحران ذرا دیکھ تو لو. اور درد لکھتے ہو مگر پڑھ نہیں سکتے چہرے, درد لکھتے ہو مگر پڑھ نہیں سکتے چہرے. تم تو ہو صاحب ایمان ذرا دیکھ تو لو, تم تو ہو صاحب ایمان ذرا دیکھ تو لو. اور کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے, کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے. مت کرو ایسا میری جان ذرا دیکھ تو لو, مت کرو ایسا میری جان ذرا دیکھ تو لو. یہ سیالکوٹ واقعہ کے تناظر میں لکھی تھی, اور آپا نے جو کہا سنا کے میں اجازت چاہوں گا. 8000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا تھا, اس لیے میں نے 8 منٹ لیے ہیں. تھینک یو. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ, کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ. میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں, میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور میں سب لوگوں سے ملتا ہوں, ادب سے بات کرتا ہوں. میں سب لوگوں سے ملتا ہوں, ادب سے بات کرتا ہوں. یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور شعر دیکھیے گا کہ تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی. تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی.
میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور آخری شعر ہے کہ کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں. کوئی دل کو دکھائے، کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں. نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. بہت شکریہ. کوئی دل کو کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں. نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. صرف 1 منٹ میں سنانا چاہوں گا. آپ نے بڑی عزت دی، میں معافی چاہتا ہوں حضور، اور بعد میں بھی معافی مانگ لوں گا. وہ ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. بہت شکریہ بابا جی کی. بہت شکریہ. چاہ تو یہ تھی کہ بہت دیر تک آپ سے بات کرتا، لیکن معافی چاہتا ہوں، میں ابھی بہت ٹائم لے گیا. اس درویش کی دعا کے ساتھ ختم کروں گا جو کہ اللہ نے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Steady, 3, 2, 1, ready, steady. 3, 2, 1, clap. Pakistan! 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 Zindabad! Jeewe, jeewe! Pakistan! Jeewe, jeewe! Pakistan! MashaAllah, Pakistan! آپ بھی آ جائیں.